ہوتا اپنی زندگی کی لگام اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دینے کو. جو کہتا ہے شادی بیاہ کی رسمیں برادری سے لوں گا، کاروبار کے طریقے منڈیوں سے لوں گا، عدالتوں کے قانون برطانیہ سے بنواؤں گا، معیشت کے قانون امریکہ سے لے کے آؤں گا، زراعت کے طریقے اور اس کے معاملات کے لیے روس سے رجوع کروں گا. یہ بھکاری ہے، اور ایسا بھکاری ہے کہ خزانے اس کے گھر میں رکھے ہیں مگر مانگنے تانگنے دروازے دروازے جا رہا ہے. ان کے پاس مانگنے جا رہا ہے جو صدیوں سے پریشان ہیں کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور اپنے پاس وہ نسخہ کیمیا رکھتا ہے کہ تاریخ جس کی شہادت بیان کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انقلاب لانے کے لیے جو حقیقتاً انقلاب تھا اور حقیقتاً انسانی انقلاب تھا، اتنا مستحکم انقلاب تھا کہ یہ سینکڑوں آدمی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ آج بھی 1400 برس بعد اسی انقلاب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. تبھی تو یہاں اس کی بات سننے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مضبوط انقلاب. بات ایک یاد آ گئی، سن لیں. ایک بہت بڑا فلسفی اور حکیم گزرا ہے، ابو علی سینا نام. تو ہوتا یہ ہے کہ پیران نمی پرند مریدہ می پرانند. پیر غریب خود نہیں اڑتے، یہ جو مفاد پرست مرید ہوتے ہیں نا یہ انہیں اڑاتے ہیں اپنے حلوے مانڈوں کے لیے. لہذا اسی قسم کے ایک چاپلوس نے اس سے ایک دن کہا کہ جناب آپ اتنے فلسفی ایسے منطقی کہ آپ نے ارسطو کے فلسفے کو تباہ اور برباد کر دیا، اس کی بنیادیں ختم کر دی، فلسفے کی نئی بنیادیں آپ نے فراہم کی ہیں، تو آپ اتنے عالم فاضل ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے. اس نے کہا بھائی اس کا جواب دینے کا وقت نہیں آیا، کبھی وقت آیا تو تمہیں جواب دیں گے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اتنا عالم فاضل آدمی تھا، جبکہ ہم جس عہد میں رہتے ہیں یہاں ایسے ابو جہل نبوت کے دعوے کر دیتے ہیں جنہیں چند سطریں سیدھی لکھنی نہیں آتی. یہ غلام احمد قادیانی یہی پنجاب کا کہ جو بکواس کرے مراق میں تو کہے کہ میں نبی ہوں. تو اس نے کہا بھائی ابھی جواب دینے کا وقت نہیں آیا، وقت آئے گا تو تمہیں جواب دوں گا. ایک دن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی شاگرد کے ساتھ سفر کر رہے تھے کسی بہت سرد علاقے کا. بخارا بہت سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی. صبح اپنے اس شاگرد سے کہنے لگے نماز پڑھنی ہے، تم ایسا کرو کہیں سے تھوڑا سا پانی تو تلاش کر لاؤ. اس نے کہا واہ جی واہ، میں کیوں تلاش کر لاؤں؟ بھائی دونوں ہم مسافر ہیں، ہم سفر ہیں، دونوں چلتے ہیں، تلاش کر لا، میں کیوں جاؤں اکیلا؟ حکیم صاحب نے کہا بھائی بات ٹھیک کہتے ہو، چلو پھر دونوں ہی لاتے ہیں تلاش. دونوں لے پانی کی تلاش میں. تو اس برف باری کی حالت میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ چشمے پر بیٹھا نہا رہا ہے سردی میں. اس سے پوچھا بھائی تو کیوں نہا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں ناپاک ہو گیا تھا، پاکی حاصل کرنے کے لیے نہا رہا. جب یہ جواب اس نے دے دیا، حکیم صاحب نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ وہ تو نے جو مجھ سے ایک سوال کیا تھا کئی سال پہلے کہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتا، آج اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا. اس نے کہا جی وہ کیا؟ کہا اس آدمی سے تو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دے جس کا شاگرد ایک لوٹا پانی کا اس کی زندگی میں لا کے دینے کو تیار نہیں ہے. نبوت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ 700 برس بعد یہ آدمی اس برف باری میں نہا رہا ہے، کیونکہ وہ رسول اس سے کہہ گیا تھا کہ ناپاک ہو جاؤ تو نہانا. جس کے نظام کے نفاذ کی قوت یہ ہو وہی نبی ہو سکتا ہے. تو میری زندگی میں ایک لوٹا پانی کا نہیں لا کے دے سکتا، میری نبوت کہاں چل سکتی؟ تو غلبہ دین کے لیے رسول کو بھیجا ہے اور وہ سارا نظام رسول لایا اور 13 سال میں جماعت بنائی اور 10 سال میں نافذ کر کے ریاست دے گئی. اب یہ جو مشرک ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جو کہتے ہیں آدھی شریعت نا منظور،
کیونکہ ان کی آنکھوں پر اینکیں لگی ہوئی ہیں یورپ کی. کہتے ہیں جی عورتوں کو وہ حق دے دو جو یورپ نے دیا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، جس سے تنگ آ کے اب یورپ کہتا ہے ہم لا علاج ہو گئے ہیں، ہمارا علاج کرو. آپ نے یہ اپنے ہاں ہیپیز کے گروپ دیکھے ہیں؟ یہ یہاں کیا ڈھونڈنے آتے ہیں؟ یہ بال بڑھائے ہوئے یورپ کے لڑکے اور لڑکیاں کیا ڈھونڈنے آتے ہیں یہاں؟ یہ چرس کے سوٹے لگا کے سکون تلاش میں نکلے ہیں، کیونکہ ان کی تہذیب انہیں سکون نہیں دے سکی. ان کے ماں باپ کو احترام نہیں ملا، ان کی اولاد کو پیار نہیں ملا. روٹیاں بہت ہیں ان کے پاس، کارخانے بہت ہیں ان کے پاس، ضروریات زندگی ہیں بہت ان کے پاس، لیکن اندر والا کچھ اور بھی چاہتا ہے. اگر صدیوں سے مسائل حل ہو جایا کرتے اور پیٹ بھرنے ہی سے انسان کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی، تو پھر مجھے ایک بات بتاتے جاؤ میرے بھائی کہ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد پاکستان کے بھوکے ملک میں نہیں ہے، سویڈن اور بیلجیم میں ہے، امریکہ اور جاپان میں ہے. وہ تو بڑے خوشحال ہیں، روٹیوں کے انبار ہیں، کارخانے گنے نہیں جا سکتے، اکنومی ایسی ہے کہ ساری دنیا کی مل کے ان کے برابر نہیں بنتی، لیکن اندر کی تسکین نہیں ہے. یہاں کے بھوکے سے کہو ذرا تم خودکشی کر کے بتا، اس کا حلق میں دم اٹکا ہوگا تب بھی خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کا اطمینان ملتا ہے اسے، اگرچہ پیٹ کو روٹی پوری نہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا محض نماز کی بات نہیں ہے. اور اب بطور خاص یہ بات کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، 10-12 دن رہ گئے ہیں پھر فیصلے کے. اس فیصلے کے مرحلے پر ہم سے 2 غلطیاں ہوتی رہی ہیں. میں للہ فی اللہ رسول کے منبر پر بیٹھ کے محراب نبوت میں جمعے کے دن قرآن سامنے رکھ کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں اور آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں. ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دل وابستہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وابستگی کے اظہار کے لیے ہم منظم نہیں ہیں. اس وابستگی کو ہم جذبات سے آگے بڑھ کے عملی شکل میں لانے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر اس وابستگی کو آپ عملی شکل میں نہیں لائیں گے تو اس 12 دن بعد وہ جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو پھر 40 سال پیچھے لے. جذباتی وابستگی تھی تو آپ نے پاکستان بنا لیا جس کے لیے ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ نہیں بن سکتا، جس کا اعلان 3 جون سن 47 کو ہوا. یعنی بنا تو 14 اگست میں، لیکن منصوبہ منظور ہو گیا تھا 3 جون. تو اس سے ہفتہ بھر پہلے بھی سیاسی قائدین کا کہنا تھا یہ بن ہی نہیں سکتا. لیکن کیوں بن گیا تھا کہ آپ متحد ہو گئے. آپ نے سارے لوگوں کو مسترد کر دیا تھا جو اس پاکستان کے حامی نہیں تھے، چاہے وہ عالم تھے، چاہے وہ پیر تھے، چاہے وہ مفتی تھے، چاہے وہ سرمایہ دار تھے، غریب تھے، مزدور تھے، جو کچھ بھی تھے. آپ نے کسی کی نہیں مانی تھی. آپ ایک نام پر اکٹھے ہوئے تھے اور نام یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر اکٹھے ہوئے تھے، کوئی اور تو بات نہیں تھی. یہ سارے مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دینا، ہم تو صرف اسی بات پر اکٹھے ہوئے تھے. تو ہم بعد میں یہ بھول گئے کہ جن کے ہاتھ میں اس پاکستان کی ہم نے زمام دی ہے ان کی نگرانی بھی ہمارا کام. ووٹ لے کے جانے والا کہیں عرش پہ نہیں چلا جاتا، ہماری بستیوں میں رہتا ہے اور آپ کے دباؤ سے آزاد نہیں ہو سکتا.
آزاد کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی بات کرنے جو لوگ اب آئے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے، کچھ وہ ہیں جن کے پاس اختیار اور اقتدار رہا ہے، اسلام نہیں آیا، پاکستان کٹ گیا ہے، آدھا رہ گیا، اور یہ جو باقی بچا ہے اسے بھی جو چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ اسلام ہی ہے، کوئی دوسرا نعرہ اسے اکٹھا نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس ملک کی سرحدیں اسلام کے سوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہذا بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ذمہ داری پوری کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ووٹ دے کے بھول نہ جائیے گا کہ اب یہ لے آئیں گے، پہلے یہی ہوتا رہا۔ جن کو ووٹ دے رہے ہو ان سے کہہ دو ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ دیتا ہے۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی گاڑی کو اسلام کے راستے پر چلانا ہے، تو آؤ ہم سے ووٹ لے جاؤ، ہم سے نوٹ بھی لے جاؤ، ہم سے سپورٹ بھی لے جاؤ۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینوں پر سے کرتے اتار کے کہا ہے کہ گولیاں براہ راست ہماری پسلیوں اور سینوں میں اتار دو مگر اسلام لے آؤ۔ یہ مرحلے 3 بار یہاں ہم پر گزر چکے ہیں۔ نظام مصطفیٰ میں کیا ہوا تھا؟ روٹیوں کے لیے ہم نے بچے نہیں کٹوائے تھے، نظام مصطفیٰ کے لیے کٹوائے۔ پھر نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہی لوگ جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے تھے وہ بھول گئے کہ ان کو قابو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا حضرات یہ بڑی احتیاط کا مرحلہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ یہ امن و امان کا تقاضا کرتا ہے، وہ اس امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ اپنا اور اپنی نسل کا بھی دشمن ہے۔ انتخاب 10-12 دن میں گزر جائیں گے، دعائیں کیجئے اللہ اسے اطمینان سے گزارے، اللہ اسے امن و عافیت سے گزارے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق دے جو اخلاص نیت کے ساتھ یہاں اسلام لانے والے ہیں، جو اپنی پوری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تسلیم کرنے والے، جو شریعت کے سے بکرے کرنے والے نہیں ہیں، جو اپنی ضرورتوں کے لیے اسلام کا نعرہ لگانے والے نہیں ہیں۔ مجھے نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کھلی آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے، کوئی بچوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں، چند اصولی باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، اور اب فیصلہ آپ کا اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کل قیامت میں ہمیں اسی کا جواب دینا ہے۔ اللہ اس دنیا میں ہمیں عافیت اسلام کی صورت میں نصیب فرمائے، اور عاقبت میں ہمیں اپنی اس جواب دہی کے قابل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔